ہمارے خداوند یسوع کے انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 20واں باب 27 سے 40 آیات تک۔ ایک دن ان صدوقیوں میں سے جو قیامت کے منکر ہیں، بعض نے پاس آ کر یسوع سے سوال کر کے کہا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا قد خدا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو بیاہ میں لے لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ بس 7 بھائی تھے۔ پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اور تیسرے نے بھی اسے لیا، اور اسی طرح ان 7 نے، اور سب بے اولاد مر گئے۔ آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ بس قیامت میں ان میں سے وہ کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس عالم کے فرزند تو بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس عالم اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے شریک ہوں، وہ نہ بیاہ کریں گے اور نہ بیاہے جائیں گے، کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ اور مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں اشارہ کیا، چنانچہ وہ خدا کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، مگر خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ تب بعض فقیہوں نے خطاب کر کے کہا کہ استاد، تو نے خوب کہا۔ بعد اس کے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے کوئی اور سوال پوچھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، پاک کیتھولک کلیسیا آج مقدسہ سسیلیا کی عید مناتی ہے۔ مقدسہ سسیلیا 214 میں روم کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت مسیحی اصولوں اور عقائد کے مطابق ہوئی۔ آپ دنیا کی خوشیوں اور رنگینیوں سے دور بھاگتی تھیں۔ خود آپ نے پاک دامن زندگی بسر کرنے کا عہد کیا تھا۔ موسیقی سے آپ کو خصوصی لگاؤ تھا اور آپ اپنے خداوند کی شان میں نہ صرف گیت گاتی بلکہ دھنیں بھی مرتب کرتی تھیں۔ آپ کی خواہشات کے برعکس آپ کے والدین نے آپ کی شادی کر دی۔ جب آپ اپنے شوہر سے ملی تو آپ نے اسے اپنی پاک دامنی کے وعدے کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ ایک فرشتہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کرے۔ آپ نے اسے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس فرشتے کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے بپتسمہ لینا ہوگا۔ اب دل میں یہ خواہش لیے ہوئے کہ وہ واقعی فرشتے کو دیکھے، بپتسمہ لینے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ آپ دعا کر رہی ہیں اور در حقیقت آپ کی ایک جانب ایک پرنور فرشتہ کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ نہایت خوفزدہ ہو گیا اور اپنے بھائی کو فوراً بلایا اور اسے بھی بپتسمہ حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ واپس لوٹنے پر اس نے بھی فرشتے کو دیکھا۔ اب آپ دونوں بھائیوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا اور عہد کیا کہ وہ شہید ہونے والے مسیحیوں کے کفن دفن کا عقیدت کے ساتھ انتظام کریں گے۔ ایک روز جب یہ دونوں بھائی کہیں جا رہے تھے تو مسیح ہونے کے ناطے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور فوراً انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس پر مقدسہ سسیلیا نے خود ہی دونوں کی لاشوں کو لیا اور انہیں عقیدت کے ساتھ دفنایا۔ اس بات کو جان کر آپ کی گرفتاری کا بھی حکم جاری کیا گیا، اور جب مقدسہ سسیلیا حاضر کی گئی تو حکم دیا گیا کہ آپ بتوں کے سامنے قربانی گزرانیں، جس سے آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر آپ کو بہت اذیتیں دی گئی اور آپ کو گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی گئی، تاہم آپ بچ گئی۔ اس پر آپ کے سر کو تن سے جدا کر کے شہید کر دیا گیا۔ مقدسہ سسیلیا کی قبر 1817 میں دریافت ہوئی، اور جب 1599 میں آپ کی قبر کو کھولا گیا تو آپ کا جسد خاکی بالکل محفوظ تھا۔ آئیے مقدسہ سسیلیا کی عید کے موقع پر دعا کریں۔ اے رحیم و کریم خدا باپ، ہم مقدسہ سسیلیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جس نے پاکیزگی کی زندگی بسر کر کے اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمیں سکھایا کہ کس طرح ہم تیرے لیے جینا سیکھیں۔
हम कलीसिया में मौसीकारों के लिए भी तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू उन्हें अपनी रहमत और बरकत अता फरमा। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।